نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم پارہ نمبر 18 سورہ نور رکوع نمبر 2 آیات نمبر 11۔ آیات مذکورہ میں افق کا لفظ آیا ہے۔ افق کا لغوی معنی ہے پلٹ دینا، بدل دینا، بدترین قسم کے جھوٹ جو حق کو باطل سے بدل دے، باطل کو حق سے بدل دے، پاک باز پاک دامن کو فاسق قرار دے اور فاسق فاجر کو متقی قرار دے، اس جھوٹ کو افق کہا جاتا ہے۔ عصبہ کا معنی ہے جماعت، جو 10 سے لے کر 40 تک افراد پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس سے کم و بیش میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ منکم سے مراد مسلمانوں میں سے چند لوگ ہیں، 2 مرد، ایک حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قذف جاری کیا تھا۔ آیات مذکورہ میں تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ زیادہ غم مت کیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور نص قطعی سے براءت کا اعلان ہوگا اور ہوا ہے۔ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوگا کہ ایسے مصیبت زدہ، تہمت زدہ واقعات میں مسلمانوں کو عبرت حاصل ہو۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس کا کردار مسلمانوں کے خلاف مستقبل میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اظہار حق ثابت کریں گے، حق کا اظہار فرمائیں گے، اور مذکورہ آیتوں میں صدیقۃ بنت صدیق امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت، تقدیس اور تطہیر کا بیان ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں تفصیلات مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق، جس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ پر تشریف لے گئے تو امہات المؤمنین میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے گئی، اور چونکہ پردے کے احکام بھی نازل ہو چکے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر جو اوپر رکھا جاتا ہے، جس کو ہودج کہا جاتا ہے، اس میں سوار ہوتی تھی۔ پھر لوگ اس ہودج کو
اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ غزوہ سے فراغت کے بعد جب مدینہ منورہ کی طرف محو سفر تھے تو راستے میں ایک منزل پر پڑاؤ ہوا، قافلہ ٹھہرا، اور آخر شب میں کوچ چلنے سے پہلے اعلان کیا جاتا تھا کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے، لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر تیار ہو جائے۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہاں اتفاق سے ہار ٹوٹ کر گر گیا، اس کے تلاش میں دیر لگ گئی۔ جب واپسی اپنے قافلہ کی جگہ پر آئی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ جہاں تک اونٹ کے قصے کا تعلق ہے تو عام عادت کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہودج کو اونٹ پر رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب ہودج کو اونٹ پر رکھ دیا تو یہ سمجھ کر رکھ دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہودج میں موجود ہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہودج خالی ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر تھی، بدن کمزور تھی، نحیف تھی، تو کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ہودج خالی ہے اور اونٹ کو ہانگ دیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی جگہ پر واپس آئی تو قافلہ کو نہیں پایا، قافلہ روانہ ہو چکی تھی، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کے دانشمندی کو، استقلال کو، اس کے ذہانت کو سلام کہ قافلہ کے پیچھے دوڑنے یا ادھر ادھر تلاش کرنے کی بجائے اپنی جگہ چادر اوڑھ کر اسی جگہ بیٹھ گئی، بئی خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رفقائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوگا کہ ہودج خالی ہے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں ہی پہنچیں گے، اور مجھے تلاش کرنے میں ان کو مشکلات نہیں ہوگی، اس لیے چادر لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ رات کا وقت تھا، نیند کا غلبہ تھا، وہی لیٹ کر آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی تھی کہ وہ قافلہ کے پیچھے رہے، اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد گرے پڑی چیزیں، اور اگر کسی سے کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر محفوظ کر لے۔ صبح کے وقت جب وہ اسی جگہ پہنچی اور ابھی پوری روشنی نہیں تھی، اتنا دیکھا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی سو رہا ہے۔ قریب آیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچان لیا۔ احکام پردہ نازل ہونے سے قبل چونکہ دیکھ لیا تھا اس سے پہلے پردہ کے نزول سے قبل، تو پہچان کے فوراً بعد ان کے زبان سے پہلا لفظ یہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ کلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں بھی پڑا۔
آنکھ کھل گئی، چہرہ ڈھانپ لیا، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اونٹ قریب لا کر بٹھا دیا اس کو، اور خود اونٹ کے نکیل پکڑ کر پیادہ چلنے لگا، یہاں تک کہ قافلہ میں مل گئی۔ عبداللہ ابن ابی جو ایک بدبخت قسم کا بدترین منافق تھا، اس کو اس واقعے کا پتہ چلا۔ اس کمبخت بدبخت نے واہیات قسم کا پروپیگنڈا شروع کیا، بدترین جھوٹ کی افواہیں پلائی، بلکہ بھولے بالے مسلمان بھی غیر شعوری طور پر اس کا تذکرہ کرنے لگے، جیسا کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تفسیر در منصور میں بحوالہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما منقول ہے کہ اعانہ اے عبداللہ ابن ابی حسان و مصطح و حمنہ۔ جب پروپیگنڈے کا چرچا ہوا اور لوگوں میں یہ باتیں شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ رسول اللہ مبارک علیہ وسلم کو سخت پریشانی لاحق ہوئی، اور 1 مہینے تک یہ قصہ، یہ گفتگو ہوتے رہی۔ دشمنان اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سفر کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھریلو کام کاج میں مصروف اور مشغول ہو گئی، اور بالکل بے خبر تھی، پتہ نہیں تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ منافقین کیا کیا پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خود فرماتی ہے کہ سفر سے واپسی کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت کی خرابی کی ایک وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم کا معمول نہیں دیکھا، بلکہ اس عرصہ میں جو افواہوں کا زمانہ تھا، جھوٹ کے بنیاد پر جو باتیں ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، سلام کرتے، طبیعت کے پوچھ لیتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو کوئی خبر نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھی کہ میرے بارے میں لوگ کیا خبریں مشہور کر رہے ہیں۔ فرماتی ہے کہ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوا، اور مجھ پر یہ راز نہ کھل سکا۔ پھر ایک دن حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام مصطح کو ساتھ لے کر قضائے حاجت کے لیے باہر نکلے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں گھروں میں بیت الخلاء کا رواج نہیں تھا۔ واپسی پر ام مصطح کا پاؤں ان کے بڑی چادر میں الجھا، اور ام مصطح گر پڑی۔ اس وقت ام مصطح کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ تعیسا مصطح، اور ظاہر ہے کہ یہ جملہ عرب بددعا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعجب ہوا کہ بری بات ہے۔ فرمایا کہ بری بات ہے، تم ایک نیک آدمی کو برا کہتی ہو جو غزوہ بدر میں شریک رہا،
تو ام مستح نے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹی تمہیں خبر نہیں ہے کہ مستح میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیا کہتا ہے؟ پھر ام مستح نے رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ افق سنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یہ سن کر میرا مرض دگنا ہو گیا۔ جب میں گھر واپس پہنچی اور حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا، سلام کیا، مزاج پرسی فرمائی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین گھر جانے کی اجازت مانگی، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور منشا یہ تھا کہ والدین سے اس معاملہ کی تحقیق مقصود تھی۔ میں والدین کے گھر جا کر والدہ سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو والدہ نے تسلی دی کہ تم جیسے عورتوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور تم اس کے غم میں نہ پڑو، یہ معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں میں چرچا ہے، میں کیسے صبر کروں؟ اور میں ساری رات روتی رہی، نہ میرا آنسو تما، نہ میرے آنکھ لگ گئی، نہ آنکھ لگی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر سے حد درجہ سخت غمگین تھے، اور اس عرصے میں کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں گھر کے لوگ تھے، ان سے مشورہ لیا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے، ہمیں حضرت عائشہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان افواہوں پر توجہ نہ دے، بالکل توجہ نہ دے، یہ جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کے پرواہ نہ کرے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر افواہوں کی بنیاد پر کچھ تقدر طبعی ہو گیا ہو تو عورتیں بہت ہے، اور یہ تقدر اس طرح رفع ہو سکتا ہے، یہ تب ختم ہو سکتے ہیں کہ آپ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیجئے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بات نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ کم عمر ہے، بعض اوقات آٹا گون کر رکھ دیتی ہے، خود سو جاتی ہے، بکری آ کر آٹا کھا لیتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں مسلسل دن رات روتی رہی، والدین کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ رونے کی وجہ سے میرا کلیجہ پھٹ نہ جائے۔ میرے والدین میرے پاس تھے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا، مختصر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے آپ کے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہے، اگر تم بری ہو
ان باتوں سے، ان افواہوں سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور برات کا اعلان فرمائے گا۔ اور اگر لغزش ہوئی ہے تو توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ختم ہوئی اور میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے، میری آنکھوں میں ایک قطرہ پانی باقی نہیں رہا، تو میں نے اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کا جواب دیجیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر پیش کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر میں نے والدہ ماجدہ کو کہا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کا جواب دیجیے۔ والدہ نے بھی عذر پیش کی کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اور میں تو کم عمر تھی، میری عمر اتنی نہیں تھی، اور پھر ایسے موقعوں پر گفتگو ایک مشکل کام ہے۔ لیکن فرماتے ہیں واللہ لا اجد لی ولکم مثلا الا کما قال ابو یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں نے یہ جواب دیا، پھر جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی میرے برات کا اعلان فرمائیں گے، برات کا اظہار فرمائیں گے، لیکن میرے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کریم کی آیات بینات نازل ہوگی جو ہمیشہ تلاوت کی جائے گی۔ غالب خیال یہ تھا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب میں برات ظاہر ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ابھی اٹھی نہیں تھی کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جو نزول وقت میں دیکھتی تھی کہ سخت سردی میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بھی پسینہ آ جاتا۔ جب کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے برات کا اعلان کر دیا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ کھڑی ہو جاؤ، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو۔ میں نے کہا میں اس معاملے میں اللہ کے بغیر کسی غیر کا احسان نہیں مانتی اور نہ کڑے ہوگی، میں اپنے پروردگار کا شکر گزار ہوں اور اللہ ہی نے مجھے بری کر دیا۔ مزید تفصیلات اگلے کلپ میں انشاءاللہ العزیز، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔